یہ کہانی شروع ہوتی ہے منگولیا کے ایک بے رحم صحرا سے، ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا ریگستان، جہاں دور دور تک صرف ریت اور خاموشی ہے۔ یہاں ایک کمپنی آتی ہے، مقصد صرف ایک ہوتا ہے، تیل نکالنا، لیکن بہت جلد ایک تلخ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ان کی تمام معلومات غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اس صحرا میں تیل ہے ہی نہیں، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تمام امپلائیز کو واپس جانا ہوتا ہے۔ انہیں لینے کے لیے ایک جہاز بھیجا جاتا ہے۔ جہاز کے پائلٹ کا نام ہوتا ہے فرینک، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کو پائلٹ۔ تمام سامان، تمام لوگ سب جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں۔ منزل بیجنگ۔ جہاز اڑان بھرتا ہے اور سب کو لگتا ہے کہ اب یہ کہانی ختم ہو گئی۔ کہانی تو اب شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اچانک اسی وسیع صحرا کے اوپر ایک خوفناک ریت کا طوفان اٹھتا ہے۔ ریت، آسمان، ہوا، سب کچھ ایک دوسرے میں گم ہو جاتا ہے۔ کو پائلٹ گھبرا کر پوچھتا ہے، فرینک، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرینک لمحہ بھر سوچتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگر ہم واپس گئے تو ہمیں فیول کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس اضافی فیول نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس میں کتنا وقت لگے گا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ کہتا ہے، ہمیں آگے ہی جانا ہوگا۔ فرینک جہاز کو مزید اوپر لے جاتا ہے تاکہ طوفان سے نکل سکے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاز پہلے ہی اوور لوڈڈ ہوتا ہے۔ طوفان اور تیز ہو جاتا ہے۔ ریڈیو پر رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا، اور پھر ریت جہاز کے ایک انجن کو تباہ کر دیتی ہے۔ فرینکی سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے، مجھے ایمرجنسی لینڈنگ کرنی ہوگی۔ جہاز نیچے آنا شروع کرتا ہے، مگر آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اچانک جہاز کا پچھلا حصہ ایک چٹان سے ٹکراتا ہے۔ زوردار جھٹکا، پچھلا دروازہ کھل جاتا ہے اور ایک مسافر جہاز سے باہر جا گرتا ہے۔ چند لمحوں میں وہ مر چکا ہوتا ہے۔ جہاز ریت پر گھسٹاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور آخرکار رک جاتا ہے۔ جب سب ہوش میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 اور مسافر بھی مر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ طوفان اب بھی جاری ہوتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد طوفان تھمتا ہے۔ پورا جہاز ریت میں دفن ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر ریت خود ہی اڑنے لگتی ہے اور جہاز دوبارہ نظر آنے لگتا ہے۔ سب باہر نکلتے ہیں۔ کھانے پینے کا سامان چیک کیا جاتا ہے۔ نتیجہ 1 مہینے کا کھانا اور پانی۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے، میں پیدل یہاں سے نکل جاؤں گا۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے 200 میل کا سفر کرنا ہوگا۔ اب وہ منگولیا میں نہیں بلکہ چین کے کسی حصے میں ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی لوکیشن ہی معلوم نہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں میراتھن دوڑ چکا ہوں، ہائیکنگ اور ٹریکنگ بھی کی ہے، میں جا سکتا ہوں۔ فرینک کہتا ہے، یہ جولائی کا مہینہ ہے، صحرا میں جولائی سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تم 1 گلاس پانی پیو گے اور چند منٹ میں 10 گلاس پانی پسینے کی صورت میں نکل جائے گا۔ وہ کہتا ہے، میں صرف رات میں سفر کروں گا، مگر جواب آتا ہے، یہاں کی پہاڑیاں میگنیٹک ہے، کمپاس کام نہیں کرے گا، تم گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاؤ گے۔ تب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اکیلا یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اسی رات سب جہاز کے اندر سو رہے ہوتے ہیں۔ باہر ریت کا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کا نام ڈیوس ہوتا ہے ٹوائلٹ کے لیے باہر جاتا ہے۔ واپسی پر اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکراتا ہے۔ وہ ریت میں لڑتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے۔ طوفان، اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ چیختا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں سنتا۔ صبح سب جاگتے ہیں۔ ڈیوس غائب ہوتا ہے۔ ہر طرف تلاش ہوتی ہے، مگر کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہ ریت میں دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سب کو توڑ دیتا ہے۔ ایک خاتون پائلٹ فرینک کے پاس آتی ہے۔ ہمیں بچنے کے کتنے فیصد چانس ہیں؟ فرینک بغیر ہچکچاہٹ کے کہتا ہے، صرف 5%۔ وہ کہتا ہے، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ پیدل چلنے کے لیے نہ کھانا کافی ہے نہ پانی۔ اگر ہم نکلے تو 2 دن میں سب ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ رک کر کہتا ہے، امید کم ہے مگر انتظار ہی بہتر ہے۔ لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ 2 آدمی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، پانی لینے لگتے ہیں۔ فرینک روکتا ہے، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے ایک آدمی سامنے آتا ہے، نام ہوتا ہے ایلیٹ۔ وہ کہتا ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم سب بچ سکتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے جہاز کو دیکھ رہا ہوں، ہم اس جہاز کو ریبلڈ کر سکتے ہیں، ایک نیا جہاز بنا سکتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے پلین ڈیزائنر رہ چکا ہے۔ سب حیران بھی ہوتے ہیں اور پرامید بھی۔ فرینک پہلے انکار کرتا ہے، پھر مان جاتا ہے۔ کام شروع ہوتا ہے، اس لیے سب رات کو کام کرتے ہیں۔ ایک رات ویلڈنگ کے دوران چنگاریاں فیول پر گرتی ہے۔ ایک زبردست دھماکہ، نہیں مرتا لیکن سارا فیول جل جاتا ہے۔ اب رات میں کام ممکن نہیں۔ دن میں شدید گرمی میں کام جاری رہتا ہے۔ آخرکار جہاز کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ونگ لگانے کا وقت آتا ہے۔ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، سب کی سانسیں رک جاتی ہیں۔
مگر ونگ بالکل صحیح جگہ پر لگ جاتا ہے۔ خوشی، امید، تعلیم۔ پھر ایک دن الیکٹرک سٹورم آ جاتا ہے، بجلیاں گرتی ہیں۔ ایلیٹ جہاز چھوڑنے سے انکار کرتا ہے، مگر فرینک اسے بچا لیتا ہے۔ جہاز کا نام رکھا جاتا ہے فینکس۔ پانی ختم ہونے لگتا ہے۔ دور کچھ لوگ نظر آتے ہیں، یہ اسلحہ اسمگلر ہوتے ہیں۔ پانی مانگا جاتا ہے، جواب میں فائرنگ ہوتی ہے۔ کچھ اسمگلرز مر جاتے ہیں، ایک زخمی بچ جاتا ہے۔ ایلیٹ اسے مار دیتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایلیٹ کام چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، مگر سب کے کہنے پر مان جاتا ہے۔ پھر ایک حقیقت سامنے آتی ہے، ایلیٹ نے کبھی بڑا جہاز نہیں بنایا تھا، وہ صرف بچوں کے چھوٹے پلین بناتا تھا۔ سب ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک طوفان کے دوران جہاز ہلکا سا اڑتا ہے اور سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جہاز اڑ سکتا ہے۔ آخرکار جہاز تیار ہو جاتا ہے۔ اسمگلرز حملہ کرتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، جہاز رن وے کے آخر میں موجود کھائی سے اڑ جاتا ہے۔ فینکس فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ آخر میں سب اپنے خاندانوں کے ساتھ خوش دکھائے جاتے ہیں۔ فرینک اپنی ایئر لائن کھولتا ہے، نام رکھتا ہے فینکس، اور ایلیٹ کی تصویر میگزین میں چھپتی ہے۔ سرخی ہوتی ہے، ناسا کی نئی امید، اور یہاں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔